دوستو آج سے چند سال پہلے اگر کوئی کہتا کہ دنیا اس قدر تیزی سے جنگ کی طرف بڑھے گی تو شاید کچھ لوگ یقین نہ کرتے، لیکن آج حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ غزہ میں معصوم بچوں کی لاشیں بچھی ہوئی ہیں، ایران اور اسرائیل کے درمیان میزائلوں کا تبادلہ ہو چکا ہے، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سرحد پر کشیدگی خطرناک حد کو چھو رہی ہے، روس اور یوکرائن کی جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور دنیا کے کئی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو ایسے میں ہر مسلمان کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، کیا ہم محفوظ ہیں؟ لیکن دوستو آج میں آپ کو وہ جواب دینے آیا ہوں جو نہ کوئی نیوز چینل دے گا، نہ کوئی سیاستدان سمجھائے گا، اور نہ ہی کوئی فوجی ماہر بتائے گا۔ آج ہم بات کریں گے اس ایک عمل کی جسے اسلام نے تزکیہ نفس کہا ہے، جو آپ کو ہر جنگ اور ہر فتنے اور ہر آفت سے نہ صرف بچا سکتا ہے بلکہ آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ خود آپ کا محافظ بن جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی گفتگو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو ہم مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ حصہ اول میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی موجودہ صورتحال اور اسلامی نقطہ نظر کیا ہے۔ تو پہلے ذرا دنیا کے موجودہ حالات پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ غزہ میں 2023 سے جاری جنگ میں اب تک 45,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے۔ مسجد اقصیٰ کو خطرہ لاحق ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست حملے ہو چکے ہیں، جو مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی جنگ کی آمد کا اشارہ ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حالیہ کشیدگی اور آپریشن سندور نے خطے کو ایک نئے جنگ کے دہانے پہ لا کھڑا کیا۔ روس اور یوکرائن کی جنگ جاری ہے اور اس میں جوہری ہتھیاروں کا خطرہ ہمیشہ ہی منڈلاتا رہتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اسلام ان حالات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بڑے بڑے فتنے نہ آ جائیں، جھوٹ پھیلے، قتل و غارت بڑھے اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ تو دوستو یہ حدیث پڑھیں اور آج کے اخبار کی سرخیاں پڑھیں، فرق ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد، اور اللہ سے ڈرتے رہو، دعا کرو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ فساد کی جڑ انسان کے اندر ہے اور اصلاح بھی اندر ہی ہوگی۔ تو اب ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اصل دشمن کون ہے۔ دوستو میں آپ سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا دشمن باہر ہے، امریکہ، اسرائیل، ہندوستان یا کوئی اور طاقت، لیکن اسلام نے ہمیں بتایا کہ سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر ہے اور اس کا نام ہے نفس امارہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل کیا، اس میں فرمایا گیا، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، بے شک نفس برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پہ میرے رب کی رحمت ہو۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وہ نبی جن کا اللہ نے قرآن میں احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصے کا کردار کہا۔ تو اندازہ لگائیں کہ ہمارا نفس کس قدر طاقتور دشمن ہے۔ دوستو نفس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم نفس امارہ ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو ہمیشہ برائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ غصہ، حسد، لالچ، بدگمانی، شہوت، یہ سب نفس امارہ کے ہتھیار ہیں۔ آج دنیا کی تمام جنگیں نفس امارہ کی وجہ سے ہیں۔ ایک حکمران کی طاقت کی ہوس، ایک ملک کی زمین کی لالچ، ایک قوم کی نسلی نفرت۔ دوسری قسم نفس لوامہ کی ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو گناہ کے بعد ملامت کرتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، توبہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی اس نفس کی، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ تیسری قسم آتی ہے نفس مطمئنہ کی۔ یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں انسان اللہ سے راضی اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو دوستو ہمارا سفر نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کی طرف ہے، اور یہ وہی سفر ہے جو ہمیں دنیا کے ہر فتنے اور جنگ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب ہم اپنے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ نفس کو محفوظ رکھنے کے 7 اسلامی اعمال کون سے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ 7 عملی اقدامات بتاؤں گا جو آپ کے نفس کو مضبوط کریں گے اور آپ کو ہر مشکل سے بچائیں گے۔ پہلا عمل ہے تہجد کا معمول بنیں۔ دوستو تہجد کی نماز کو علماء کرام نے روح کی خوراک کہا ہے۔ جب باقی دنیا سوتی ہے تو جو بندہ اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے نفس پر ایک خاص اثر پڑتا ہے، غرور ٹوٹتا ہے، دل نرم ہوتا ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے نیت کریں کہ تہجد پڑھنی ہے۔ فجر سے 40 منٹ پہلے اٹھیں، ابتدا صرف 2 رکعت سے کریں، پھر سجدے میں رو کے دعائیں مانگیں۔ دوسرا عمل ہے روزانہ قرآن کی تلاوت۔ قرآن مجید کو اللہ نے شفا یعنی شفا دینے والی کتاب کہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے سمجھ کے پڑھا جائے۔
اللہ نے فرمایا اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو دوستو آج کے دور میں ہم سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزارتے ہیں لیکن قرآن کے لیے 5 منٹ نہیں نکال پاتے۔ یہی ہمارے نفس کی بیماری ہے۔ روزانہ کم از کم 10 آیات ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھ۔ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کا نفس بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اور تیسرا عمل ہے روزانہ اپنا محاسبہ کرنا، یعنی کہ محاسبہ نفس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے اعمال کو تولو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں۔ ہر رات سونے سے پہلے صرف 5 منٹ نکالیں اور اپنے آپ سے یہ سوالات پوچھیں۔ آج میں نے کتنی بار غصہ کیا؟ کیا میں نے کسی کو تکلیف دی؟ کیا میں نے کوئی جھوٹ بولا؟ کیا میں نے آج اللہ کو یاد کیا؟ ایک چھوٹی سی نوٹ بک بنائیں اور ہر روز لکھیں۔ یہ آپ کے نفس کا آپریشن ہے جو آپ کو اندر سے مضبوط بنائے گا۔ چوتھا عمل آتا ہے غصے پہ قابو کرنا۔ دوستو آج کے دور میں سوشل میڈیا نے ہمیں ایک بیماری دی ہے اور وہ ہے فوری غصہ۔ ایک خبر آئی، ایک پوسٹ نظر آئی اور فوراً غصے میں نفرت آمیز کمنٹ کر دیا۔ یہ ہمارے نفس کو تباہ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضبوا، یعنی غصہ مت کرو۔ دوستو غصے کے وقت یہ 3 کام ضرور کریں۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ وضو کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ آگ سے ہے اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ 5واں عمل آتا ہے صدقے کا معمول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلا کو روکتا ہے۔ دوستو یہ صرف ایک مذہبی بات نہیں بلکہ یہ ایک روحانی قانون ہے۔ جب ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہمارے نفس سے لالچ اور بخیلی نکلتی ہے، دل نرم ہوتا ہے اور اللہ کی حفاظت ہمیں ملتی ہے۔ آج غزہ، فلسطین، یمن اور دیگر مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں۔ یہ صدقہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ آپ کی اپنی حفاظت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ 6واں عمل آتا ہے سوشل میڈیا کا صحیح استعمال۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا سب سے بڑا ہتھیار بن گیا ہے نفس کو تباہ کرنے کا۔ فیک نیوز، نفرت آمیز ویڈیوز، بیہودہ مواد، یہ سب ہمارے نفس کو زہر دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ تو آج سے یہ فیصلہ کریں، صبح اٹھ کے سب سے پہلے قرآن پڑھیں گے، نہ کہ انسٹاگرام یا ٹک ٹاک۔ رات کو سونے سے پہلے موبائل بند کریں گے اور ذکر کریں گے۔ 7واں عمل آتا ہے اہل علم سے تعلق۔ فتنوں کے زمانے میں سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ایسے علماء اور اہل علم سے تعلق رکھیں جو قرآن اور سنت کی روشنی میں رہنمائی کریں۔ اللہ نے فرمایا، اگر تمہیں کچھ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ آج یوٹیوب پر جاہل لوگ لاکھوں ویوز لے رہے ہیں۔ دیکھیں گے آپ کون سنتے ہیں۔ جو علماء قرآن اور حدیث سے بات کریں انہی کی بات سنیں اور انہی کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ اب ہم اپنے چوتھے حصے کی طرف پڑھتے ہیں جو سائنس اور اسلام کا ملاپ ہے۔ دوستو یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ آج کی جدید سائنس نے اسلامی تعلیمات کی سچائی کو ثابت کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہرین نے تحقیق کی کہ باقاعدہ مراقبہ اور ذکر سے انسانی دماغ میں ایک پریفرنٹل کورٹیکس نامی حصہ مضبوط ہوتا ہے، اور یہی وہ حصہ ہے جو فیصلہ سازی، غصے پہ قابو اور اخلاقی سوچ کو کنٹرول کرتا ہے، جو خوف اور غصے کا مرکز ہے۔ تلاوت اور ذکر سے اس کی سرگرمی کم ہو جاتی ہے، یعنی تناؤ کا ہارمون 23% کم ہوتا ہے۔ اب قرآن کے یہ فرمان پڑھیں، آگاہ رہو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 1400 سال پہلے اللہ نے وہ بات کہی جو آج سائنس لیبارٹری میں ثابت کر رہی ہے۔ 5واں حصہ آتا ہے کہ آنے والے فتنوں سے بچنے کا نبوی پلان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے زمانے کے لیے مخصوص ہدایات کی۔ آئیے انہیں سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے وقت گھر میں بیٹھنا بہتر ہے، اپنی زبان روکو، ہاتھ سمیٹو اور اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ تو اس حدیث میں 4 ہدایات ہیں۔ غیر ضروری جگہوں پہ نہ جاؤ جہاں فتنہ ہو، زبان کو قابو میں رکھو، نہ غلط بات کہو، نہ فیک نیوز پھیلاؤ، ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ کرو جو فتنہ بڑھائے، اپنے گھر اور خاندان کو محفوظ رکھو۔ ایک اور حدیث میں ہے، وہ وقت آئے گا کہ بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی فتنوں کے زمانے میں خاموشی اور پرہیزگاری یہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ اب ہم اپنے چھٹے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی جنگ اور فتنوں سے حفاظت کے خاص وظائف کون سے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ خاص وظائف بتاتا ہوں جو آپ کو ہر فتنے اور جنگ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ پہلا وظیفہ ہے آیت الکرسی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت سے صرف موت روکتی ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ، پھر اپنے پورے جسم پہ دم کر دیں۔ اور دوسرا وظیفہ آتا ہے سورہ کہف کا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اسے 2 جمعے کے درمیان نور ملتا ہے اور دجال کے فتنوں سے حفاظت ملتی ہے۔ دوستو دجال آج کے دور میں میڈیا، جھوٹ اور فریب کی صورت میں ہر جگہ موجود ہے اور سورہ کہف اس سے حفاظت دیتی ہے، اسی لیے ہر جمعے کو اس کو لازمی پڑھا کریں۔ تیسرا وظیفہ ہے حسبنا اللہ کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احزاب کے وقت پڑھا جب پوری دنیا مدینہ کے گرد جمع ہو گئی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اللہ نے وہ جنگ بغیر لڑے مسلمانوں کو جتوا دی، آندھی آئی اور دشمن کی فوج بھاگ گئی۔ آج بھی یہ کلمہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ چوتھا وظیفہ آتا ہے درود ابراہیمی کا۔ سرکار نے فرمایا جو مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ روزانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد 313 مرتبہ پڑھیں۔ یہ عدد جنگ بدر کے مسلمانوں کی تعداد ہے جنہوں نے کفر کی بڑی فوج کو شکست دی تھی۔ 5واں وظیفہ ہے دعا حفاظت کا۔ فتنوں کے زمانے کے لیے خاص دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر فتنے سے، چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ یہ دعا صبح شام پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ تو دوستوں 7ویں حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اب، جس میں آپ کو 30 دن کا تزکیہ نفس کا پلان پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس پلان کو اگر آپ نے پوری طرح فالو کر لیا تو آپ کا نفس انشاءاللہ ضرور بدل جائے گا۔ پہلا ہفتہ تہجد پلس محاسبہ۔ تہجد شروع کریں چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، اور ہر رات 5 منٹ محاسبہ کریں۔ اس کا مقصد نفس امارہ کو توڑنا ہے۔ دوسرا ہفتہ روزہ اور قرآن۔ سوموار اور جمعرات کا نفلی روزہ شروع کریں اور روزانہ ترجمے کے ساتھ 10 آیات قرآن کی ضرور پڑھیں۔ مقصد نفس کو بھوک کے ذریعے تربیت دینا ہے۔ تیسرا ہفتہ غصہ اور آیت الکرسی۔ غصے کی ڈائری بنائیں اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں۔ اس کا مقصد نفس اللوامہ کو فعال کرنا ہے۔ چوتھا ہفتہ صدقہ، درود اور سورہ کہف۔ صدقے کا معمول بنائیں، سورہ کہف جمعے کو پڑھیں اور 313 درود کا اہتمام کریں۔ اس کا مقصد نفس مطمئنہ کی طرف سفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑتا ہے۔ تو دوستو آج کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں، ان کی جڑ نفس میں ہے۔ جب تک ہم اپنے نفس نہیں سنبھالیں گے دنیا میں امن نہیں آئے گا، اور جب ہم اپنا نفس سنبھال لیں گے تو اللہ ہمارا محافظ بن جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک وعدہ کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم بھی نہ ہو، اور جو اللہ پہ توکل کرے تو وہی اسے کافی ہے۔ یہ وعدہ کسی بادشاہ کا نہیں، کسی فوج کا نہیں، یہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو آج سے عہد کریں کہ تہجد پڑھیں گے، محاسبہ کریں گے، غصے پہ قابو کریں گے، صدقہ دیں گے اور اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھروں کو، ہمارے ملک پاکستان کو اور ساری امت مسلمہ کو ہر فتنے، ہر جنگ اور ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ غزہ، فلسطین، یمن، شام اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، ہمارے نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر اس میں کوئی ایک بھی بات آپ کے کام آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔